सरकारी स्कूल्स के اساتذہ پر پرائیویٹ پڑھانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جب آپ استاد کو تنخواہ ہی 50-60 ہزار روپے دے پا رہے ہیں جس نے کرائے پہ رہنا ہے ڈیوٹی آرز کے بعد، وہ اگر ٹیوشن نہیں پڑھائے گا، کیا وہ کہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے جرابیں بیچے؟ یا تو آپ اس کی معاشی معاملات ہیں وہ اپنے ذمہ لے لیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جتنے بھی سرکاری اساتذہ وہ پرائیویٹ طور پر نہیں پڑھا سکیں گے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا، یہ کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں یہ ہوا، یہ باقاعدہ ہمارا جو ایسٹا کوڈ ہے یا سروس کوڈ ہے اس میں یہ شامل ہے کہ کوئی بھی استاد اسکول ٹائمنگ میں وہ نہ تو کسی اکیڈمی کو رن کر سکتا ہے اور نہ کسی اسکول کو چلا سکتا ہے۔ یہ اقدام جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ یہ ہماری سروس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ اس میں یہ صورتحال ہے کہ استاد جو ہے اگر وہ ڈیوٹی آرز کے بعد وہ اگر ٹیوشن نہیں پڑھائے گا یا اپنی کوئی اکیڈمی نہیں چلائے گا یا شام کے وقت جو ہے بچوں کی کوچنگ نہیں کرے گا تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ کہیں سڑک یا فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے کوئی اشیاء ضروریات بیچے گا؟ کیونکہ آپ نے تو اس کی جو معاشی حالت ہے اس کو اس طرح ابتر کر دیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جب اس کو 30% اعلان کرتی ہے ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا، تو آپ پنجاب میں وہ نہیں دیتے، اور جب پینشن میں وہ کہتے ہیں 7% اضافہ اور آپ 5% اضافہ کرتے ہیں، جبکہ آپ کی مہنگائی کے اعداد و شمار جو ہیں وہ متزلزل ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن جب ورلڈ بینک کی رپورٹ آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شرح غربت جو ہے وہ 44-45% پہ چلی گئی ہے۔ اگر بات کی جائے اساتذہ کی، تو اساتذہ کو پڑھانے کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کارروائی کے حوالے سے مانیٹرنگ کس طرح سے کی جائے گی؟ کس طرح سے جانچا جائے گا کہ آیا کہ وہ اساتذہ جو ہیں وہ شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم اکیڈمی یا پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ اسٹڈی نہیں کروا سکتے؟ اچھا، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اسکول ٹائمنگ کا اس میں ذکر ہے، دیکھیں اسکول ٹائمنگ کے بعد جو ہے نا آفٹر نون تو استاد اور اس ملک کا ہر شہری اور ہر ملازم جو ہے وہ آزاد ہے، کیونکہ یا تو آپ اس کی جتنے بھی اس کے معاشی معاملات ہیں وہ اپنے ذمہ لے لیں۔ اب جب آپ استاد کو تنخواہ ہی 50-60 ہزار روپے دے پا رہے ہیں جس نے کرائے پہ رہنا ہے، مکان آپ اس کو ہاؤس رینٹ کتنا دیتے ہیں 2200 یا 2300 روپیہ ایک پرائمری ٹیچر کو، آپ اس کو کنوینس دیتے ہیں 1800 روپیہ، تو وہ کس طرح میٹ کر پائے گا؟ استاد نے تو ٹیوشن پڑھا کر ہی اپنا گزر بسر کرنا ہے۔ ہم سب اس کے حق میں ہیں کہ اسکول ٹائمنگ میں کسی استاد کو کسی پرائیویٹ اکیڈمی میں یا اپنا بزنس اسکول رن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی توجہ ملک و قوم کے بچوں کی طرف ہونی چاہیے ان ٹائمنگ کے دوران جب اس کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد وہ آزاد ہے کہ وہ کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے، یا تو آپ ساری معاشی برڈن جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لے، ہمارے بجلی کے بل لے لے، ہمارا یوٹیلٹی بل جتنے ہیں وہ گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لے، ہماری صحت اپنے ذمہ لے لے، ہماری رہائشی سہولیات جو دینی ہے وہ گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لے۔ جب گورنمنٹ نے یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ نہیں کرنی تو ہم نے اپنے جینے کے لیے، ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے تو پھر ہم نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اقدام ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ پراپر وے سے جو ہے وہ اپنے طلبہ پر جو ہے توجہ دیں، تو اس کے حوالے سے اگر کہا جائے اگر یہ پابندی لگا دی گئی ہے تو کیا یہ اخراجات جو ہیں وہ حکومت پنجاب کی جانب سے اٹھائے جائیں گے؟ حکومت نے کہاں اٹھانا ہے؟ حکومت جو ہمارے طے شدہ معاملات ہیں کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 40 سال جاب کیا ہے، اور جب میں ریٹائر ہوا تو انہوں نے میرا 18 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ضبط کر لیا ہے۔ میری پینشن میں 30,000 روپے انہوں نے کمی کر دی ہے، اور جو نئے ٹیچر اس وقت کام کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر آج گورنمنٹ نے ہماری 30 سے 40% پینشن گریجویٹی میں کمی کر دی ہے تو کل کو 10-12 سال کے بعد یہ بالکل ختم ہی نہ کر دے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ محکمہ تعلیم کا جو استاد ہے وہ ذہنی طور پر پریشان ہے۔ کبھی تو انہیں آؤٹ سورسنگ کے نام پر جو ہے نا ڈرایا جاتا ہے، کبھی ریشنلائزیشن کے نام پر۔ 6 سال ہو گئے آپ نے تو ایک ٹیچر بھرتی نہیں کیا، آپ تجربات کرتے جا رہے ہیں کہ کبھی ایس ٹی آئی بھرتی کر لیں، کبھی انٹرنیز بھرتی کر لیں۔ بھائی تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ تسلسل مانگتا ہے، وہ ایڈہاکزم نہیں مانگتا۔ دوسرا ہے آپ نے کہا مانیٹرنگ، تو مانیٹرنگ کے لیے تو بے شمار ٹیمیں ہیں گورنمنٹ کی، ہمیں اور کس طرح انہوں نے چیک کرنا ہے؟ یا تو پھر گورنمنٹ آئے نا، بیٹھے ہمارے ساتھ، ہمارے مطالبات پورے کرے، تو پھر ہم اسکول ٹائم کے بعد بھی نہیں پڑھائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا استاد سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بنیانے اور جرابیں بیچے یا پھل اور فروٹ کی ریڑھی لگائے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس اقدام پر عمل نہ کیا جائے تو کیا جرمانے عائد کیے جائیں گے یا کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیں، ہمارا جو ایسٹا کوڈ ہے یا ہمارا جو سروس سٹرکچر ہے اس میں تو یہ ہے کہ اگر ہم ان لاز کی پابندی نہیں کرتے تو ہمارے ایک پیڈا ایکٹ ہے جس میں ہمیں سالانہ انکریمنٹ سے لے کر
जुर्माने से लेकर नौकरी से बर्खास्तगी तक की सज़ाएँ मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो आप ज़रूर उसे सज़ा दें, लेकिन स्कूल टाइम के बाद अगर कोई उस्ताद पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, होम ट्यूशन पढ़ाता है या एकेडमी ट्यूशन पढ़ाता है, तो उसको अगर ये सज़ा देंगे तो हम इनका मुकाबला करेंगे और सीसा पलाई दीवार साबित होंगे और हम एजिटेशन भी करेंगे। और जब एजिटेशन होगी तो फिर ला महला मॉर्निंग में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे। अगर देखा जाए तो नाहम का इम्तिहान जब आया था तो उसके पेश नज़र बहुत से बच्चे जो ऐसे थे जिन्होंने अपना इम्तिहान का रिज़ल्ट देखने के बाद जो है वो दिल बर्दाश्त हो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह बड़े लोगों पर डिप्रेशन का शिकार है, इस तरह बच्चे भी, क्योंकि हमने उनको जो है ना उनसे खेल कूद छीन ली है, हमने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया है। अब वो दुनिया से कट हो गए हैं। अब वो ये समझते हैं कि अगर हमारे साथ इस तरह का हुआ तो हम ये कर लेंगे। वो जो कुछ मोबाइल में ड्रामाज वगैरह देखते हैं या कोई सोशल मीडिया के क्लिप्स देखते हैं और वो उसी तरह रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये 9th का रिज़ल्ट कोई इस साल नहीं, आप इससे पिछले 5-10 साल का रिज़ल्ट उठा के देख लें, ये हमेशा ही 50% से नीचे रहता है। उसकी वजह क्या है कि हमने पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक नो फेल की पॉलिसी अपनाई हुई है कि हमने किसी बच्चे को किसी वजह से भी हमने उसको फेल नहीं करना, चाहे कुछ उसको आता है या नहीं आता, चाहे उसने क्लास में अटेंडेंस पूरी की है या नहीं की। दूसरी वजह मार नहीं प्यार, कि जब सज़ा और जज़ा का कोई कानून ही आपने राइज नहीं किया तो फिर आपके रिज़ल्ट यही आएंगे। ये जो बच्चे फेल होते हैं इसकी बुनियादी वजह अगर देखी जाए तो ये वो बच्चे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर से जब वो 8वीं पास करते हैं, अपने स्कूल का इंटरनल एग्ज़ाम जो उनका होता है प्राइवेट का, तो वो पास करने के बाद जब वो गवर्नमेंट की तरफ आते हैं दाखिले के लिए, तो हमें ये अलाउ नहीं है कि हम इनका टेस्ट भी ले सकें। लिहाजा मजबूरन हमें ऐसे बच्चों को भी दाखिल करना पड़ जाता है जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। बच्चा तो 10वीं क्लास में प्रमोट हो चुका है, इसने 10th का भी रिज़ल्ट एग्ज़ाम देना है। अगर उसकी 1 या 2 सब्जेक्ट में सप्ली आ गई हैं तो वो अगले साल क्लियर करके वो मैट्रिक क्लियर कर जाएगा। या ये भी होता है कि 9th में फ़र्ज़ करें उसके मैथमेटिक्स में 30 नंबर हैं और उसने मैट्रिक में मेहनत की और वहाँ पर उसके 50 नंबर आ गए और दोनों नंबरों को मिला के फिर उसकी पास परसेंटेज निकलनी है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि 9th के रिज़ल्ट की बुनियाद पर उस्ताद के ख़िलाफ़ इस तरह का हजानी कैफियत पैदा करना या उनके ख़िलाफ़ वायवला करना ये दुरुस्त नहीं है, ये बल्कि अगले रिज़ल्ट को मुतासर करेगा। और तीसरी बात, ये वो बच्चे हैं जो उस वक्त कोरोना के दौर में 5वीं 6वीं में पढ़ रहे थे। आज ये बच्चे 9th में जब अपीयर हुए हैं तो उस वक्त बग़ैर इनका इम्तिहान लिए इन्हें क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया था। अच्छा, आप क्योंकि टीचर्स यूनियन की तरफ से हैं तो टीचर्स के हवाले से अगर कोई मुतालबा करना चाहें गवर्नमेंट से तो क्या मुतालबा जो है वो आप करना चाहेंगे? जी, मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि टीचिंग जो है पैगम्बराना पेशा है और इसके तक़द्दुस को इस तरह पामाल ना किया जाए कि आए रोज़ आप इस तरह की पॉलिसियाँ नाफज करें जिससे उस्ताद ज़हनी तौर पर परेशान हो। तो अगर हम देखें दूसरी जानिब तो वज़ीर तालीम के जो हल्का है सिर्फ एक बच्चा जो है वो पास हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? सोशल मीडिया पर रोज़ाना देख रहा हूँ कि जी लोग कह रहे हैं जी वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। भाई क्यों इस्तीफ़ा दे वो? अगर वहाँ पर उनके हलके में 8 या 10 स्कूल थे, अगर वहाँ पर पिछले 6 सालों से अगर वहाँ पर असातिज़ा नहीं आए तो क्या 1.5 साल मिनिस्ट्री संभाले हुए आप वज़ीर तालीम को कह रहे हैं जी आप रिज़ाइन कर दें? नहीं, उसका हल तलाश करें।